کہ کیا قبور پر شرک ہوتا ہے، یا جو لوگ تھے پرانے زمانے میں وہ قبروں کے اوپر شرک کرتے تھے. اس کے اوپر بڑے حوالے تھے، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلے پروگراموں میں پڑھ کے آپ کے سناؤں گا. الدرر السنیہ سے، فتاوی ابن تیمیہ سے، فتاوی عثمانیہ سے، وہ جو شیخ صالح کا ہے، اور دیگر لوگوں کا، البانی کا. آج یہ جو میں ہمیشہ تفسیر استعمال کرتا ہوں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، اس سے میں شروع کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 117 کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ شیطان ہی انسان کو اللہ سے چھڑا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکھٹوں پر جھکا دیتا ہے. یہ آستانے کا لفظ انہوں نے تنزن کہا ہے. اور آگے کہتے ہیں جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں، اور یعنی وہ ان کا حصہ نکالتے ہیں جو قبروں میں مدفون اشخاص ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے جو مشرک تھے ان کا یہی کام تھا کہ وہ قبور پر جاتے اور جا کر ان کی عبادت کرتے، اور یہاں سے شرک نکلا اور آج تک وہ شرک جاری ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس شرک کو روکیں. یہ ان کا کلیم ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا، یعنی انبیاء صالحین کی قبور ہی شرک کا سب سے بڑے ذریعہ ہیں، اور اگر انبیاء اور صالحین کی قبور ظاہر نہ ہوں تو شرک کے تمام امکان ختم ہو جائیں، تو لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہو جائے، توحید ہی توحید نظر آئے. تو گزشتہ جو پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلی امتیں تھیں، وہ بھی انبیاء اور صالحین کو ہی ان کی وفات کے بعد ان کو الہ مانتی تھیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کوئی نبی ولی پیر فقیر عبادت کے لائق نہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج سب سے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جب یہ نفی کی جاتی ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہاں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. تو لا الہ میں جب نفی کی جاتی ہے تو قرآن اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ لا الہ سے مراد کیا ہے، کہ مشرکین کن کی عبادت کرتے تھے؟ میں یہ شروع کر رہا ہوں اس سے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ہے پاکستان سے، یہ جواہر القرآن اس کا نام ہے. یہ مولانا حسین علی واں پچراں نے اس کو بیان کیا، اور مولانا غلام اللہ خان صاحب راولپنڈی کے عالم دین تھے، انہوں نے اس کو ترتیب دیا، اور اس کے اندر انہوں نے اس کے مقدمہ میں وہ تمام آیات جمع کر دیں جن سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں پہلے زمانوں کے لوگ جو تھے وہ قبروں پر ہی شرک کیا کرتے تھے اور پیروں فقیروں کو ہی مانتے تھے. یہ میں نے اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں جواہر القرآن کا کہ یہ عام آدمیوں کی اس تک پہنچ ہے، ورنہ الدرر السنیہ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اور فتاوی ابن تیمیہ، ان میں یہ ساری آیات لکھی ہوئی ہیں جو یہ مولانا حسین علی صاحب اور مولانا غلام اللہ خان صاحب اپنی جواہر القرآن میں پیش کر رہے ہیں. اس کی ہیڈنگ میں آپ کو بتا دوں، وہ کہتے ہیں نیک پیروں فقیروں کے حق میں نازل ہونے والی وہ آیات جو مشرکین پیروں فقیروں کو خدا مانتے تھے، اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ انہی پیروں فقیروں کے خلاف ہے. تو آگے انہوں نے مختلف قرآن شریف کی آیات دی ہیں، ان آیات کے تھرو انشاءاللہ یہ کئی دروس ہوں گے اسی کے اوپر جواہر القرآن کے. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ میں نے اس لیے اس کا نام لیا ہے کہ یہ عام درس میں ایزیلی آ جاتی ہے، اور یہ خود کہتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے مولانا حسین علی واں پچراں کی سوانح حیات، یہ میاں محمد الیاس صاحب نے لکھی ہے. تو اس کے اندر وہ ان کے دروس لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ جتنا فیض ہے سارا، یعنی جو میں نے قرآن کا یہ تفسیر لکھی، اس کے علاوہ ان کی کئی کتابیں ہیں، ان کے بھی میں حوالے دوں گا. وہ کہتے ہیں یہ سارا فیض ہے ابن تیمیہ کا. تو گویا وہاں پچرا میں فیض پہنچا ہے ابن تیمیہ کا، اور یہاں جا کر انہوں نے بات ختم کر دی کہ یہ حافظ ابن تیمیہ کا یہ سارا فیض ہے، کیونکہ انہوں نے یہ آیات اپنے فتاوی اور قاعدہ جلیلہ میں لکھی. یہ بات تو بالکل صحیح ہے ان کی، یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ حافظ صاحب نے یہ آیات لکھی ہیں، لیکن وہ یہاں جا کر رک گئے ہیں. انہوں نے سٹاپ کر دیا مولانا حسین علی صاحب اور مولانا غلام اللہ خان صاحب اور دیگر جتنے مماتی
لوگ ہیں انہوں نے وہ یہاں جا کر رک جاتے ہیں، لیکن یہاں سے آگے بھی سلسلہ چلتا ہے کہ وہاں پچرا میں تو مولانا حسین علی صاحب کے پاس تو فیض حافظ ابن تیمیہ کا آیا، لیکن حافظ ابن تیمیہ کے پاس کس کا فیض آیا تھا؟ وہ آگے بھی تو کوئی رستہ ہے، آگے بھی تو منزل ہے، اس کی طرف تو بھی تو جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ شرک علی القبور میں اس کی تفصیل آئے گی کہ حافظ ابن تیمیہ کے پاس ابن حزم کا، اور ابن حزم کے پاس حروریوں کا، اور حروریوں کے پاس شامیوں کا، اور شامیوں سے وہ پیچھے کہاں تک سلسلہ جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اس پروگرام میں شرک علی القبور میں بیان ہوگی۔ آج سب سے پہلے جو اس کا مقدمہ سمجھے میں بیان کر رہا ہوں، وہ مقدمہ یہ ہے کہ آج یہ دیکھیں کہ مشرکین جن جن معبودوں کو مانتے تھے ان میں نبی، ولی، پیر، فقیر، قبور صالحین آتی بھی ہیں، یا ایک خود ساختہ حروریوں نے بنا لیا ہے یا یہ حروریہ کا ایک اپنا نظریہ ہے جو پیچھے سے کہیں سے آیا اور اس کو چلا دیا گیا ہے۔ یہ حروریہ کا خیال ہے، اور انشاءاللہ یہ میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ یہ حروریہ کا نظریہ ہے، یہ فیض حروریہ کا فیض ہے۔ آئیں سب سے پہلے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جن کو وہ معبود مانتے تھے وہ پیر، فقیر، نبی، ولی تھے، یا قبور صالحین میں جو تشریف فرما تھے لوگ وہ تھے، اہل اللہ تھے، اہل قبور تھے، یا کوئی اور تھا۔ جوہر القرآن نے کہا یہ فیض ابن تیمیہ کا ہے، لیکن در حقیقت یہ حروریہ کا فیض ہے۔ آئیں آج کے درس میں مقدمہ میں پہلے یہ بات دیکھیں کہ کون تھے وہ لوگ جن کو وہ پوجتے تھے۔ ان میں قبور کا نام بھی آتا ہے یا نہیں؟ وہ صالحین کا نام بھی آتا ہے یا نہیں؟ یا یہ حروریہ کی برین واشنگ ہے ساری؟ تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ثابت کروں گا قرآن سے کہ یہ حروریہ کی برین واشنگ ہے ساری۔ قرآن میں تو کہیں قبور کا ذکر ہی نہیں آیا۔ آئیے چلو آیات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو تمہارے حمایتی ہیں نا ان کو بلا لو۔ تو من دون اللہ، جن کو یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ ان کو اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو، تمہارے الہ ہیں، ان کو بلا لو۔ وہ کون ہیں؟ تو اس آیت کی تفسیر اگلی تفسیر میں آتی ہے کہ وہ کون ہیں؟ پیر، فقیر، قبور صالحین والے ہیں، وہ قبروں والے ہیں، یا کوئی اور ہیں؟ آگے سنیے اگلی آیت میں سورہ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت 88 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اس کی وضاحت ہو جائے گی اس آیت کے اندر کہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بلا لو۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مثل کوئی دوسرا کلام بنا لائیں گے تو بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ کون ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں؟ جن بنے اور انسان بنے۔ جنوں سے مراد، انسانوں سے مراد کون ہے؟ جن کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم اس کی مثل لاؤ، وہ ان کے شاعر تھے، وہ ان کے کلام کے ماہر تھے، وہ ان کے کاہن تھے، ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے۔ اور ان کاہنوں کے مددگار کون تھے؟ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جن اور انسان، ان کے جن تھے جو ان کے مددگار تھے، ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے۔ قرآن تو وضاحت کرتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد یہاں پر جنات ہیں، اور یہ کہتے ہیں جو حروریہ کا فیض ہے اور ابن تیمیہ کے ذریعے سے وہاں پچرا میں پہنچا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس سے مراد پیر ہیں، فقیر ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اب سنتے چلیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلی آیات۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال اللہ، اور دوسرے ایک تو ہو گئے یہ جنات، ہو گئے ان کے معبود۔ لا، جب ہم کہتے ہیں لا الہ، اس کا مطلب ہے کوئی جن نہیں الہ۔ کون الہ ہے؟ الا اللہ، وہ اللہ الہ ہے۔ اور دوسرے جو ان کے سردار، دوسرے جو تھے ایک کاہن تھے۔ اب میں کاہنوں کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ سوائے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرماتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن یعنی جنات کے ذریعے خبریں دینے والے ہیں،
اور نہ ہی دیوانے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو اس وقت کاہن لوگ ہوتے تھے جو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، جن کا رد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیا ہے کہ یہ غیب نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، ان کا رد تھا، ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ تو ایک تو وہ جنات کو معبود مانتے تھے اور دوسرا وہ کاہنوں کو مانتے تھے، کاہن جو شیطانوں سے خبریں سن کر لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو انسانوں میں یہ بھی تھے جو ایک طرح کے ان کے معبود تھے، الہ میں یہ بھی آتے تھے۔ دوسری قسم کے معبود وہ تھے جو انسان ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ سبا کی آیت 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس وحی پر جو اس سے پہلے اتر چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، اب یہ دیکھیں کن کا بیان ہو رہا ہے، جب یہ کھڑے کیے جائیں گے تو کیا منظر ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی بات پھیر کر دوسرے پر ڈال رہا ہوگا، یعنی ایک دوسرے پر وہ کہہ رہے ہوں گے یرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين۔ تو وہ ایک دوسرے پر کیسے ڈال رہے ہوں گے، کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، یعنی جو ان کے رستے میں ایمان کی رکاوٹ بنے وہ کون لوگ ہیں، جو ان کے سردار تھے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ مشرک سردار تھے اور ساری یہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ وہ پیر تھے، وہ فقیر تھے، وہ نبی تھے، وہ ولی تھے، وہ اہل قبور تھے، نعوذ باللہ۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ یہ بھی سورہ سبا کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متکبر لوگ کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وہ ایک دوسرے کو بلیم دے رہے ہوں گے۔ ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جن کو وہ معبود مانتے تھے ظاہراً زندہ میں، ان میں کچھ کاہن تھے، کچھ انسان تھے، اور جنات کی بات میں کچھ کر آیا ہوں، کچھ آگے جا کر کرتا ہوں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں شرک فی الاحکام، یعنی وہ مشرک جن کی اتباع کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، احکام میں وہ کاہن تھے اور وہ ان کے سردار تھے۔ اسی طرح جو اہل کتاب ہیں وہ بھی اپنے کاہنوں کی اور اپنے سرداروں کی باتیں مانتے تھے، وہ بھی ایک قسم کی عبادت تھی جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت اسی سلسلے میں اور پڑھتا ہوں، بہت سے باتیں کرنی ہیں اس درس کے اندر کیونکہ یہ مقدمہ ہے شرک علی القبور کے اوپر۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 37 اور 38 ہیں، کافی لمبی آیت ہے، میں اس کو مختصر پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ باندھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، جب ان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، آج وہ کدھر گئے جن کو اللہ کے سوا تم پوجا کرتے تھے، یعنی تمہارے الہ کدھر گئے۔ اب پھر ذرا غور کریں، لا الہ الا اللہ، الا اللہ کی تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تو ہے، تو لا الہ الہ کدھر گئے جن کو ہم اللہ کے سوا پوجتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے قالوا ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے کفر کے اوپر خود گواہ ہو جائیں گے۔ یہاں میں چلتے ہوئے ایک اشارہ کرتا ہوں کہ مشرکوں سے مرنے کے وقت پوچھا جائے گا جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے۔ اگر من دون اللہ سے مراد اہل قبور ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ تو پہلے ہی گم تھے، وہ تو ان کے سامنے نہیں آئے تھے۔ تو یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو وہ پوجتے تھے شرک فی الاحکام میں، وہ ان کے سامنے دن رات چلتے پھرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ان کے بارے میں ملائکہ کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے۔ تو گم ہو کے کہاں گئے، اس کی تفصیل بھی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ یہ سورہ اعراف کی 38 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لهم ربنا هؤلاء يضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار
قال لکل ضیف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائے گا تم جنوں اور انسانوں کے ان جہنمی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب ان میں سارے گروہ جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلوں کے حق میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ یعنی وہ الہ کون ہے، کن کو کہا جا رہا ہے لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اور وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ عبادت کرنے والے بھی، عابد بھی اور معبود بھی، دونوں جہنم میں جائیں گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ اب ذرا سوچئے ایک منٹ کے لیے، اگر ہم اہل قبور کی عبادت کرتے ہیں تو کیا یہ آیتیں اہل قبور صالحین پر اطلاق ان کا ہوگا؟ کس طرح سے ہوگا؟ اس کی تفصیل میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اس کا سورہ صافات کے اندر بھی اسی طرح ذکر آتا ہے۔ یہ زندہ انسانوں کے بارے میں کاہن اور سرداروں کے بارے میں ایک اور آیت سن لے اور اس کے اندر ایک نقطہ اور بھی حال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ زمر کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وقال اللہ 29 آیت ہے اس کی، وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اور جن لوگوں نے کفر کیا کہیں گے قیامت کے دن یہ، اے ہمارے رب، ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں، وہ سب سے زیادہ ذلت والوں میں ہو جائیں گے۔ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، وہ مشرک کہیں گے ان جنات کو بلاؤ ہمارے سامنے، ان ہمارے لیڈروں کو آج بلائے تاکہ ہم اپنے قدموں کے نیچے روند دیں ان کو۔ تو کہا جا رہا ہے وہ نیک پیروں فقیروں کو مانا کرتے تھے، اور قیامت کے دن اللہ وہ کہیں گے ان کو لاؤ ہم ان کو روندیں، اور وہ کہیں گے ایک دوسرے پر ڈالیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ارے اللہ کے بندو، حروریہ کے انجیکشن سے ذرا ذہن صاف کر کے تو دیکھو، ان آیات میں تمہیں کافر، مشرک، کاہن، جنات نظر آتے ہیں یا انبیاء صالحین اور اہل قبور نظر آتے ہیں جن کی قبور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے؟ کہاں لیے پھرتے ہیں قوم کو اور کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ قرآن پڑھنے کا حال ہے۔